دانیال رحمان کی زندگی کبھی بہت خوشحال تھی، مگر اس کی خوشی ایک حادثے میں بکھر گئی۔ اس کی بیوی سلمیٰ کا انتقال ہو گیا جب ان کی بیٹی آرزو محض 1.5 سال کی تھی۔ اس کے بعد دانیال نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ اس کا کنسٹرکشن گروپ شہر کا سب سے بڑا تھا، مگر وہ اندر سے بالکل خالی اور تنہا تھا۔ اس کی بیٹی آرزو 3 سال کی تھی اور وہ ایک پرسکون اور خاموش بچی تھی، جیسے وہ ماں کی کمی کو خاموشی میں چھپائے۔ یہ شام کی بات تھی جب دانیال گاڑی میں تھا۔ وہ زینب بیگم پبلک اسکول کے باہر پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی جس پر لکھا تھا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، کلاس نرسری بی، وقت شام 6 بجے۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ میٹنگ 3 گھنٹے پہلے ختم ہو چکی تھی۔ غیر ملکی کلائنٹ کی کال نے اسے الجھایا۔ اسے وقت کا کوئی احساس ہی نہیں رہا۔ اس نے گاڑی سے اتر کر اسکول کے گیٹ دیکھے۔ چوکیدار بھگوان سنگھ تالا لگانے ہی والا تھا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائی صاحب معاف کیجیے گا، کیا نرسری کی ٹیچر ابھی یہیں ہیں؟ بھگوان سنگھ نے کہا، جی سر، میڈم زارا ہیں، وہ ہر ہفتے سب سے آخر میں جاتی ہیں۔ بچوں کی کاپیاں چیک کرنے کے لیے اسٹاف روم میں دانیال تیز قدموں سے اسکول کے اندر گیا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ اسٹاف روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جھانکا۔ ایک لڑکی میز پر جھکی ہوئی تھی، کاپیوں میں۔ اس کی عمر 25-26 سال کے لگ بھگ تھی۔ بالوں کو ایک سادہ جوڑے میں باندھا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سی سادگی اور سکون تھا۔ دانیال بہت متاثر ہوا اس کی سادگی سے۔ اس نے دستک دی اور اندر قدم رکھا۔ زارا نے سر اٹھایا تو حیرت سے دیکھا۔ اس کی بڑی گہری آنکھوں میں معمولی سی حیرت تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، جی فرمائیے۔ دانیال نے جواب دیا، میں آرزو کا باپ ہوں، آرزو رحمان، نرسری بی۔ مجھے بہت افسوس ہے، میں آج کی میٹنگ کے لیے بہت لیٹ ہو گیا۔ ایک بہت ضروری کال تھی، میں اس میں الجھا۔ زارا نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹھ جائیے، میں آرزو کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حالانکہ عام طور پر میٹنگ کا وقت فکس ہوتا ہے اور والدین کو وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ دانیال نے کہا، مجھے معلوم ہے، مجھے شرمندگی ہے، میری بیٹی کی تربیت میرے لیے سب سے اہم ہے، مگر کام کی مصروفیت کبھی کبھی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ زارا نے فائل نکالی اور کہا، آرزو بہت پیاری ہے اور بہت ذہین بھی، اس کی یادداشت حیران کن ہے، مگر مجھے ایک بات کہنی ہے جو شاید ناپسند ہو۔ دانیال نے سر ہلایا، کہیے، بے جھجک کہیے۔ زارا نے کہا، آرزو کلاس میں بہت چپ رہتی ہے، باقی بچے کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، مگر وہ اکثر کونے میں بیٹھی سب کو دیکھتی ہے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میڈم میری مما نہیں ہے نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں کہ کیسے کھیلنا ہے۔ دانیال کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں اور ہاتھ ملائے بولا، میری بیوی کا انتقال آرزو کی پیدائش کے 1.5 سال بعد ہوا۔ ایک کار حادثہ تھا، میں تب سے اکیلا ہوں۔ زارا کا لہجہ فوراً نرم اور ہمدردانہ ہو گیا۔ مجھے افسوس ہے، مجھے نہیں معلوم تھا سر، میں نے کبھی آپ کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور آنکھیں بند کیں۔ گھر پر ایک آیا ہے، فریال، جو خیال رکھتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، مگر شاید وہ جذباتی طور پر اس سے نہیں جڑ پائی۔ مجھے نہیں معلوم ماں کی کمی کیسے پوری کروں۔ میں نے کبھی ماں کا ذکر نہیں کیا، مگر وہ کسی نہ کسی طرح جانتی ہے کمی ہے۔ کچھ دیر اسٹاف روم میں خاموشی چھائی رہی، صرف دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ زارا نے کرسی آگے بڑھائی اور نرمی سے بولی، سر اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک تجویز ہے۔ اسکول میں آفٹر اسکول ایکٹیویٹی کلاس ہوتی ہے، ہفتے میں 2 دن۔ پینٹنگ، اسٹوری ٹیلنگ اور کرافٹ شامل ہیں۔ اگر آرزو شامل ہو جائے تو شاید اس سے مدد ملے۔ میں خود وہ کلاس لیتی ہوں، خاص خیال رکھ سکوں گی۔ دانیال کے چہرے پر امید کی لکیر آئی۔ اس نے گھڑی دیکھی،
جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے، شکریہ میڈم زارا، میں آرزو کو کل سے اس کلاس میں بھیج دوں گا۔ زارا مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں سادگی تھی جو دانیال کے دل کو چھو گئی بہت گہرائی سے۔ اس نے سوچا یہ لڑکی اپنے کام سے محبت کرتی ہے۔ اگلے دن سے آرزو آفٹر اسکول کلاس جانے لگی۔ پہلے 2 دن وہ پھر کونے میں بیٹھی رہی، اپنی انگلیوں کو گھماتی ہوئی اور بچوں کو دیکھتی، مگر زارا نے ہار نہیں مانی۔ وہ روز اس کے پاس بیٹھتی، اس سے باتیں کرتی، کہانیاں سناتی اور پینٹنگ کرتی۔ دھیرے دھیرے آرزو کا دل پگھلنے لگا۔ تیسرے ہفتے آرزو نے پہلی بار دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر ایک پینٹنگ بنائی اور خوشی سے اچھلی، میڈم دیکھو میں نے تتلی بنائی۔ زارا نے اسے گلے لگایا، واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے میری جان، تم نے تو میڈم کو حیران کر دیا آج۔ اس شام دانیال آرزو کو لینے آیا تو اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر پہلی بار وہ چمک دیکھی جو مہینوں بعد دیکھی تھی۔ آرزو بھاگی اس کے پاس، ہاتھ پکڑا، بولی بابا دیکھو میں نے تتلی بنائی ہے، میڈم زارا نے مجھے سکھایا، آج میں نے سب سے پہلے پینٹنگ مکمل کی، دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ دانیال حیران رہ گیا، اس نے بیٹی کو اتنا خوش پہلی بار دیکھا تھا۔ مہینوں بعد وہ مسکرایا، اس نے زارا کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، شکریہ میڈم زارا، مگر اس کے ایک لفظ میں بہت کچھ چھپا تھا، شکر گزاری، حیرت اور شاید ایک نیا احترام۔ اگلے کچھ ہفتوں میں آرزو اور زارا کا رشتہ اور گہرا ہوتا گیا، بہت تیزی سے۔ آرزو اب ہر بات زارا کو بتاتی تھی، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوں یا خواب۔ گھر پر بھی وہ صبح سے شام تک میڈم زارا کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ میڈم نے کہا ستارے رات کو چمکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دن اس نے بابا سے پوچھا، کیا میڈم زارا ہمارے گھر آ سکتی ہیں؟ میں انہیں اپنا کمرہ دکھانا چاہتی ہوں اور اپنی گڑیا دکھانا چاہتی ہوں۔ دانیال کچھ دیر سوچتا رہا، اس نے محسوس کیا زارا صرف ایک ٹیچر نہیں رہی، وہ بن گئی تھی آرزو کی زندگی میں ایک اہم شخصیت۔ اس نے فیصلہ کیا کیوں نہ اسے گھر بلا کر شکریہ ادا کیا جائے۔ اس نے اسکول جا کر زارا کو اتوار کو بلایا، بس ایک چھوٹی سی دعوت ہے آرزو، خوش ہوگی، اور میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ زارا پہلے ہچکچائی، اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ معمول سے زیادہ قربت نہ بن جائے، مگر آرزو کے اصرار پر وہ مان گئی۔ اتوار کو جب وہ دانیال کے گھر پہنچی، آرزو دروازے پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سفید لیموزین سے اترے ہی آرزو چلاتی ہوئی بھاگی، میڈم آ گئیں، میڈم آ گئیں، اور اس سے لپٹ گئی۔ زارا نے اسے اٹھایا اور اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کے چھوٹے سے چہرے کو بوسوں سے بھر دیا۔ دانیال دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے زارا کو نیلی شرٹ اور سفید پتلون میں دیکھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، ایسا احساس جو سلمیٰ کے مرنے کے بعد کبھی نہیں ہوا۔ اس نے سوچا شاید یہ بیٹی کی خوشی ہے، مگر دل کی گہرائیوں میں کچھ اور بھی تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی زارا نے محسوس کیا کہ یہ گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی چیز کی کمی ہو، شاید ہنسی یا غم جوشی۔ آرزو اسے اپنے کمرے میں لے گئی، اسے اپنی تمام گڑیاں دکھائیں اور کتابیں دکھائیں اور اپنا چھوٹا سا بستر دکھایا جس پر گلابی چادر تھی۔ زارا اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور اسے ایک نئی کہانی سنانی شروع کی، جبکہ دانیال دور کھڑا مسکراتا ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ شام کو جب زارا جانے لگی تو آرزو گھوٹ گھوٹ کر روئی، میڈم مت جاؤ، یہیں رک جاؤ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے زارا کی ٹانگ پکڑ لی اور جانے نہ دیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آرزو کو اٹھایا،
اور اپنے سینے سے لگا کر بولی، میری جان، میں اگلے اتوار پھر آؤں گی تمہارے لیے، ایک اور نئی کہانی لاؤں گی، وعدہ ہے۔ دانیال نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر آرزو کی ضد کے سامنے وہ بے بس تھا۔ آخر کار زارا نے وعدہ کیا اگلے اتوار آئے گی اور اس کے بعد پوری دوپہر گزارے گی۔ تب جا کر بچی شانت ہوئی اور مسکرائی۔ اس رات جب زارا گئی تو دانیال آرزو کو سلاتے ہوئے سوچتا رہا کہ اس عورت نے اس کے گھر میں جو خوشی بھری ہے وہ کسی قیمت پر نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد ہر اتوار کا یہ معمول بن گیا۔ زارا گھر آتی، آرزو کے ساتھ وقت گزارتی، کبھی کہانیاں سناتی، کبھی پینٹنگ کرتی، کبھی باغ میں تتلیوں کا پیچھا کرتی، خوشی سے ہنستی۔ دانیال بھی دھیرے دھیرے ان ملاقاتوں کا حصہ بننے لگا۔ کبھی تینوں مل کر شام کو باغ میں بیٹھتے، کبھی کیرم کھیلتے، کبھی آرزو کے لیے کیک سجاتے۔ ان لمحات میں دانیال نے محسوس کیا کہ اس کا گھر پھر سے ایک گھر لگنے لگا ہے، جیسے دیواروں نے پھر سے بولنا سیکھ لیا ہو۔ خوشی سے ایک اتوار جب آرزو باغ میں گڑیا لے کر کھیل رہی تھی، دانیال اور زارا بالکنی میں کھڑے تھے۔ شام کی دھندلی روشنی میں دانیال نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں ایک سنگینی اور درد تھا۔ آرزو پیدا ہونے کے بعد میری بیوی سلمیٰ کو دل کی ایک تکلیف ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو پہلے پتہ نہ چلا، جب تک ہمیں احساس ہوا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پایا کہ شاید میں وقت پر اس کی تکلیف سمجھ جاتا۔ زارا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، دانیال سر، آپ اپنے آپ کو اس طرح سزا دینا بند کریں۔ کچھ باتیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ جب کسی کو بلا لیتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دانیال نے کہا، میں جانتا ہوں، مگر جب سے سلمیٰ گئی میں نے خود کو صرف کام میں ڈبو دیا۔ مجھے لگا شاید یہی درد سے بچنے کا طریقہ ہے، مگر میں نے آرزو کو وہ وقت نہیں دیا جو اسے چاہیے تھا۔ آپ نے آ کر اس گھر میں جو رونق بھری ہے، اس کے لیے میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے کہا، آرزو بہت پیاری ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا میرے لیے خوشی ہے۔ وہ مجھے ایک نئی زندگی سکھاتی ہے ہر روز۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب زارا کو بھی اتوار کا انتظار رہنے لگا تھا، بے چینی سے۔ اس کے دل میں اس خاموش، سنجیدہ مگر مہربان انسان کے لیے ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی، جسے وہ ابھی تک کوئی نام نہیں دے پائی تھی۔ جب وہ دانیال کی آنکھوں میں دیکھتی تو اسے ایک گہرائی محسوس ہوتی، جیسے کوئی سمندر جس میں ڈوبنا چاہے مگر ڈر لگتا ہو۔ کچھ مہینے یوں ہی گزر گئے، خوشیوں بھرے۔ ایک دن اسکول میں آرزو کو اچانک تیز بخار ہو گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ بے حال تھی۔ زارا نے فوراً دانیال کو فون کیا، مگر وہ ایک اہم میٹنگ میں شہر سے باہر تھا۔ اس کا موبائل آف تھا۔ زارا نے بغیر تردد کیے آرزو کو اپنی گاڑی میں لیا اور ہسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آرزو کو ڈینگی کا شدید حملہ ہے، اسے فوری طور پر پلیٹلیٹس چڑھانے کی ضرورت ہے۔ زارا نے ڈاکٹر سے کہا، میں پلیٹلیٹس دوں گی، میرے ٹیسٹ کروا لیں۔ ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ اس کی رشتہ دار ہیں؟ زارا نے کہا، وہ میرے لیے بیٹی کی طرح ہے۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ زارا کا خون آرزو سے میچ کرتا ہے اور اس نے اپنی پلیٹلیٹس آرزو کو چڑھا دیں۔ پوری رات وہ آرزو کے بستر کے پاس بیٹھی رہی، اس کا ماتھا سہلاتی رہی، دلاسا دیتی رہی، اور جب آرزو بے چینی سے کرچتی تو وہ اسے گیت سناتی۔ اگلی صبح جب دانیال ہوائی اڈے سے سیدھا اسپتال پہنچا، اس نے دیکھا کہ زارا بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی ہے، آرزو کا ہاتھ تھامے ہوئے، خود بھی تھکان سے سوئی ہوئی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
شرٹ پر داغ تھے، چہرے پر تھکن کے ساتھ سکون بھی تھا۔ آرزو سکون سے سو رہی تھی، اس کا بخار اتر چکا تھا، اس کے گالوں پر گلابی رنگ آ گیا تھا۔ دانیال کچھ دیر دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جو محض شکر گزاری نہیں تھا بلکہ اس سے گہرا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ عورت صرف اس کی بیٹی کی ٹیچر نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ شاید اس کا دل بھی۔ اس نے آہستہ سے کمرے میں قدم رکھا اور زارا کے قریب آیا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور زارا کے کندھوں پر ڈال دی کیونکہ اسپتال کا کمرہ ٹھنڈا تھا۔ زارا کی آنکھ کھلی تو اس نے دانیال کو اپنے قریب پایا۔ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جیکٹ اس کے کندھوں سے گر گئی۔ سر آپ آ گئے؟ آرزو کو بخار اتر گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، وائرل تھا، مگر اب وہ محفوظ ہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی مگر سکون بھی تھا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کہا، زارا تم نے رات بھر اس کا خیال رکھا، تم خود بھی تھک گئی ہوگی، اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ زارا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں چھوڑتے ہوئے کہا، دانیال، آرزو میرے لیے صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ میرے دل کا حصہ ہے۔ جب اسے تکلیف میں دیکھا تو مجھ سے رکا نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں تھکن تھی مگر ایک سچی محبت بھی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے زارا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پر رکھا۔ بولا، زارا تم نے میرے بچے کو بچایا، تم نے میری زندگی میں ایک نئی صبح لائی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے مگر شاید ابھی صحیح وقت نہیں۔ پہلے تم گھر جاؤ، آرام کرو، پھر ہم بات کریں گے۔ زارا نے سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اس سے جدا کیا۔ ایک عجیب سی گرمی اس کی انگلیوں میں رہ گئی۔ اگلے دن دانیال نے زارا کو اپنے آفس بلایا۔ زارا جب وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ دانیال کی میز پر پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا ہے جس میں سرخ گلاب اور سفید للی تھی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، میری جان کی محافظ۔ زارا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ بے چینی سے دانیال نے کہا، بیٹھ جاؤ زارا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی جو اس سخت کاروباری شخص کے لیے ایک نیا احساس تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور زارا کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ جب اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ زارا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ دانیال نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور زارا نے پہلی بار اس کاروباری شخص کو اپنے قدموں میں گھٹنے ٹیکتے دیکھا جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ اس نے کہا، زارا میں پچھلے کئی ہفتوں سے ایک بات کہنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب سے تم ہماری زندگی میں آئی ہو، اس گھر میں جو رونق آئی ہے وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آرزو تم سے جتنی محبت کرتی ہے وہ تو صاف ظاہر ہے مگر مجھے بھی تمہاری موجودگی کی عادت ہو گئی ہے۔ میں تمہارے انتظار میں رہتا ہوں، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر میرا دن بن جاتا ہے، تمہاری آواز سن کر میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے میں ایک شوہر کی حیثیت سے پیکج نہیں ہوں، میرے پاس ایک بیٹی ہے، ایک ماضی کا بوجھ ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مگر اگر تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ تم صرف آرزو کی میڈم زارا نہ ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جاؤ۔ زارا، کیا تم میرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو تیار ہو؟ کیا تم میری بیٹی کی ماں بن سکتی ہو؟ زارا کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، دانیال، جب میں نے پہلی بار تمہیں اسٹاف روم میں دیکھا تو مجھے لگا تم ایک لاپرواہ باپ ہو، مگر میں نے تمہیں ہر روز دیکھا، تمہیں آرزو کے لیے فکر مند دیکھا، تم نے اپنے درد کو چھپاتے دیکھا اور میں نے محسوس کیا تم ایک ایسے انسان ہو جس کا دل بہت بڑا ہے، بس اس نے اپنی چوٹ کو بھرنا نہیں سیکھا۔ اب میں تمہیں اپنے دل میں رکھتی ہوں، آرزو کو اپنی جان میں رکھتی ہوں،
ہاں میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس کا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا اور وہ رو پڑا۔ ایک سخت آدمی جو کبھی نہیں رویا تھا، اس نے اتنی محبت کی باہوں میں بچے کی طرح رویا۔ زارا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر بولی، اب تم اکیلے نہیں رہو گے دانیال، میں ہوں، آرزو ہے، اور ہم سب ساتھ رہیں گے۔ ان کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی تھی جس میں صرف ان کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے ملایا اور آہستہ سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ زارا کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کی انگلیاں دانیال کے بالوں میں پھر دیں اور اپنے ہونٹوں کے اس کے ہونٹوں کے قریب لے آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گہرائی سے دیکھا، جیسے اس لمحے میں پوری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہو۔ پھر ان کے ہونٹ ملے، ایک نرم، گہرا اور بامحبت بوسہ جس نے ان کے تمام درد، تمام خوف اور تمام تنہائی کو دھو ڈالا۔ یہ بوسہ محض جسمانی نہیں تھا، بلکہ دو روحوں کا ملاپ تھا جو برسوں کی تنہائی کے بعد ایک دوسرے کو پا رہی تھیں۔ زارا نے اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں دانیال۔ شاید پہلی بار جب تم نے آرزو کے لیے آنسو بہائے تھے، تب سے میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بن گئی تھی، اور میں نے تمہیں اس دن سے چاہا جب تم نے آرزو کو اپنی گود میں لے کر اسے کہانی سنائی تھی۔ تم وہ روشنی ہو جو میرے تاریک گھر میں آئی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی، بس چند قریبی لوگوں کے درمیان۔ آرزو پوری تقریب میں سب سے زیادہ خوش تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ جب نکاح کے بعد زارا نے آرزو کو گود میں اٹھایا تو بچی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، اب میڈم زارا میری مما بن گئیں۔ پورے ہال میں ہنسی کی ایک لہر دوڑ گئی اور زارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شادی کی رات جب سب مہمان چلے گئے اور آرزو سو گئی، دانیال اور زارا باغ میں بیٹھے تھے۔ چاندنی رات تھی، ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ دانیال نے زارا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زارا اس کے سینے سے لگ گئی اور اس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، کیا تم جانتی ہو، جب تم پہلی بار اس اسٹاف روم میں ملی تھیں تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح میری پوری دنیا بدل دو گی۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں چاندنی جھلک رہی تھی اور کہا، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک بچے کی تنہائی مجھے میرا گھر دکھا دے گی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس بار بوسہ لمبا اور گہرا تھا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنی یادوں میں محفوظ کرنا چاہتے ہوں۔ دانیال نے اس کی کمر کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ اس نے کہا، زارا تم نے میرے دل کو پھر سے جینا سکھایا۔ تم وہ ہو جس کی میں نے ساری زندگی تلاش کی۔ بغیر جانے زارا نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر کہا، اور تم وہ ہو جس نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ دانیال، تم آرزو اور یہ گھر، یہی میری جنت ہے۔ دور باغ میں ایک تتلی ان کے گرد چکر لگا رہی تھی، جیسے وہ بھی ان کی محبت کی گواہی دے رہی ہو۔ آسمان پر ایک ٹوٹا ہوا تارا چمکا اور زارا نے اسے دیکھ کر کہا، دانیال وہ دیکھو، تارا ٹوٹا۔ میری ماں کہتی تھیں جب تارا ٹوٹتا ہے تو کوئی محبت آسمان سے زمین پر اترتی ہے۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا، اپنی پوری محبت ڈال کر کہا، تو شاید سلمیٰ نے یہ تارا بھیجا ہے تاکہ تمہیں میرے پاس لائے۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا، پھر اس نے بہت اچھا کیا۔ شادی کے چند مہینوں بعد ایک دن زارا نے دانیال کو بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر دانیال بے حد خوش ہوا۔ اس نے زارا کو اٹھا کر گھمایا جبکہ آرزو چیخ رہی تھی، میرا بھائی یا بہن، کتنا مزہ آئے گا۔ لیکن خوشیوں کے درمیان زارا کو حمل کے دوران کچھ پیچیدگیاں ہوئیں اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کا حکم دیا۔ دانیال نے اپنا سارا کام چھوڑ کر اس کا خیال رکھا، اسے ہر رات کہانیاں سنائی، پھول دے کر خوش کیا
اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ ایک شام جب زارا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، دانیال اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کے بڑھتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے کہا، زارا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ زارا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہونٹوں پر رکھا، پھر بولی، دانیال میں ٹھیک ہوں اور میں جانتی ہوں یہ بچہ ہمارے پیار کا ثمر ہوگا، تم فکر مت کرو۔ 9 ماہ بعد زارا نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ جب اس نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچی کے بال گھنے تھے اور آنکھیں دانیال کی طرح تھیں۔ دانیال نے اس بچی کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے کہا، زارا اس کا نام سلمیٰ رکھتے ہیں، میری پہلی بیوی کے نام پر، جو اس دنیا سے گئی مگر جس کی یاد ہمیشہ زندہ رہے گی۔ زارا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، یہ بہت خوبصورت نام ہے، سلمیٰ ہماری زندگی کا حصہ رہے گی اور میں اس کا احترام کرتی ہوں۔ سلمیٰ کی پیدائش کے بعد گھر میں خوشیاں اور بڑھ گئیں۔ آرزو اپنی چھوٹی بہن سے بے حد محبت کرتی تھی اور ہر روز اس کے پالنے کے پاس بیٹھ کر اسے کہانیاں سناتی اور اپنی نئی مما زارا کے ساتھ بیٹھ کر ایک خاندان البم بنائی جس میں پوری خاندان کی تصاویر تھیں۔ ایک شام جب سلمیٰ سو گئی اور آرزو اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی، دانیال اور زارا باغ میں بیٹھے تھے۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھل رہے تھے اور ہوا میں باغیچوں کی خوشبو تھی۔ دانیال نے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، زارا جب سلمیٰ پیدا ہوئی تو میں نے سوچا کہ شاید سلمیٰ پہلی بیوی کی روح اس میں آ گئی ہے، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ یہ بچی تمہاری طرح ہے، نرم، مہربان اور خوبصورت۔ تم نے اسے جنم دیا ہے اور وہ تمہاری شکل ہے۔ زارا نے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہا، دانیال، ہر انسان الگ ہوتا ہے، سلمیٰ پہلی بیوی تمہاری زندگی کا ایک خوبصورت باب تھی اور میں اس کا احترام کرتی ہوں، لیکن اب ہمارا اپنا سفر ہے، اپنی خوشیاں ہیں اور اپنا مستقبل ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے بچوں کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ اس بار بوسے میں شکر گزاری تھی، محبت تھی اور ایک نئے مستقبل کا وعدہ تھا۔ اس نے اس کے کانوں میں آہستہ سے کہا، زارا تم میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو، تم وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیروں کو مٹا دیا۔ زارا نے اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا، اور تم وہ گھر ہو جس میں میرا دل بس گیا ہے۔ دانیال، تم، آرزو، سلمیٰ اور یہ گھر، یہی میری پوری دنیا ہے۔ ان کے درمیان ایسی خاموشی تھی جو الفاظ سے زیادہ بولتی تھی۔ دور باغ میں آرزو ہنستی ہوئی دوڑ رہی تھی، تتلیوں کا پیچھا کر رہی تھی اور چھوٹی سلمیٰ اپنے پالنے میں ہاتھ ہلا رہی تھی، گویا وہ بھی ان کی محبت کا حصہ بننا چاہتی ہو۔ چند دنوں بعد اسکول میں ایک تقریب تھی جہاں زارا کو بہترین ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا۔ جب وہ ایوارڈ لینے گئی تو اس کے ساتھ دانیال، آرزو اور چھوٹی سلمیٰ بھی اسٹیج پر تھے۔ زارا نے اپنی تقریر میں کہا، یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں، یہ ان تمام بچوں کا ہے جنہوں نے مجھے سکھایا کہ محبت کیا ہے، اور خاص طور پر میری بیٹی آرزو کا، جس نے مجھے ایک ماں بننا سکھایا، اور میرے شوہر دانیال کا، جس نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج تھی اور آرزو کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس بھاگی اور اسے گلے لگایا۔ ماما تم بہت اچھی ہو۔ دانیال نے ان دونوں کو دیکھا اور پھر چھوٹی سلمیٰ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ان کے پاس گیا۔ اس نے زارا کو اپنے قریب کھینچا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، جبکہ آرزو ان کے درمیان کھڑی ہنس رہی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کوئی پینٹنگ ہو، ایک باپ، ایک ماں اور 2 بیٹیاں اور ایک مکمل خاندان۔ دانیال نے دل ہی دل میں سوچا، زندگی نے مجھے دوسرا موقع دیا اور میں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ تقریب کے بعد جب وہ گھر جا رہے تھے، گاڑی میں آرزو سو گئی تھی اور سلمیٰ اپنی ماں کی گود میں کھیل رہی تھی۔ دانیال نے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، زارا تم جانتی ہو، جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا تو میں ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے اور وہ میرے ساتھ ہو چکی، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ محبت دوبارہ ہو سکتی ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔
زارا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ دانیال، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔ سلمیٰ، پہلی بیوی کی محبت تمہارے دل میں زندہ ہے اور میری محبت تمہاری باہوں میں ہے، اور یہی ہماری کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جیسے ہی گاڑی ان کے گھر کے دروازے پر پہنچی تو زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر بادلوں کے درمیان سے سورج کی ایک کرن پھوٹی، جیسے کوئی انہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ دانیال نے اسے دیکھا اور کہا، وہ دیکھو، شاید سلمیٰ خود ہم سب کو دعا دے رہی ہے۔ زارا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اور شاید وہ چاہتی ہے کہ ہم خوش رہیں، کیونکہ یہی اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس رات جب بچے سو گئے اور گھر میں خاموشی تھی، دانیال اور زارا بالکنی میں کھڑے تھے، ستاروں کو دیکھ رہے تھے۔ دانیال نے زارا کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے کانوں میں کہا، تم جانتی ہو زارا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ گیسٹ روم کی ملاقات میری زندگی کو اس طرح بدل دے گی۔ زارا نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی کی تنہائی مجھے اس عظیم محبت تک لے آئے گی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دانیال، تم وہ ہو جس کے ساتھ میں اپنا ہر لمحہ گزارنا چاہتی ہوں۔ دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے ہونٹوں کو ایک گہرا لمبا بوسہ دیا، جس میں ان تمام وعدے، تمام خواب اور تمام محبت شامل تھی۔ جب ان کے ہونٹ جدا ہوئے تو ان کی پیشانیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی تھیں اور ان کی سانسیں مل رہی تھیں۔ زارا نے آہستہ سے کہا، دانیال، یہ صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس سفر میں تمہارا ساتھی ہوں گا، تمہارا دوست ہوں گا، تمہارا عاشق ہوں گا اور تمہارا ہمیشہ کا سہارا ہوں گا۔ آسمان پر ایک اور تارا ٹوٹا اور زارا نے اسے دیکھ کر کہا، دیکھو، ایک اور تارا ٹوٹا، شاید یہ ہماری محبت کی گواہی ہے۔ دانیال نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، یہ ہماری محبت کا ستارہ ہے زارا، جو ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ دور باغ میں ایک تتلی ان کے گرد چکر لگا رہی تھی اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی۔ یہ ان کی کہانی کا اختتام تھا، مگر محبت کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، ایک باب جو صبر، انتظار اور سچی فکر سے لکھا گیا تھا، اور جو ہمیشہ دائمی رہے گا۔ اس کہانی کا ہر کردار، ہر لمحہ اور ہر جذبہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ محبت کوئی جذبہ نہیں، ایک فیصلہ ہے، ایک انتخاب ہے، اور یہ انتخاب جب دو دلوں کے درمیان ہو تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دانیال نے زارا کے کان میں آہستہ سے کہا، میں تم سے پیار کرتا ہوں زارا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کی کو اپنا عکس نظر آیا، اور کہا، میں تم سے پیار کرتی ہوں دانیال، اور یہ محبت ہمیشہ رہے گی، جیسے یہ ستارے، جیسے یہ چاندنی، جیسے یہ تتلیاں۔ اور اس طرح اس خوبصورت رات میں دو دلوں نے ایک دوسرے کو پایا اور ایک خاندان نے اپنی مکمل شکل پائی۔ یہ کہانی تھی دل کا سفر، جو تنہائی سے شروع ہوا، محبت میں ڈھلا اور خوشیوں پر ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔